السلام علیکم پیارے بچوں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، آج کا یہ لیکچر دونوں کے لیے ہے۔ آج ہم نے جس چیز کو دیکھنا ہے وہ اردو کی ابتدائی چیز ہے۔ آپ لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انتہا امپورٹنٹ نہیں ہوتی، ابتدا بہت اہم ہوتی ہے۔ ہم ابتدا کیسے کرتے ہیں؟ جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، ہم ہمیشہ اس کی بنیادیں دیکھیں گے۔ اگر بنیادیں اچھی ہیں تو عمارت دیر تک رہے گی اس کا۔ اگر ہم لوگ بنیادیں کمزور رکھیں اور عمارت کو جو ہے نا ہم مضبوط بنائیں، اس کے اوپر کنکریٹ کی دیوار کھڑی کرتے جائیں، ساری دیواریں بہت مضبوط ہوں، یاد رکھیں وہ عمارت دیر تک اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکے گی۔ سیم ایسے ہی ہم کسی بھی سیکٹر میں ہوں، ہر سیکٹر کی، ہر ڈپارٹمنٹ کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی اس کی ا ب ج ہوتی ہے، ABC ہوتی ہے اس کی۔ جب تک ہم اس کا سٹارٹ نہیں دیکھیں گے، جب تک ان کے اکابرین کے نظریات نہیں دیکھیں گے، تب تک ہم اس ڈپارٹمنٹ میں، اس سبجیکٹ میں، اس سیکٹر میں سٹرانگلی کام نہیں کر سکتے یا اس سیکٹر کو مضبوط نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اردو ہے کیا چیز۔ آپ بچوں کے ذہن میں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب تک ای بک سے نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ کو لکھے ہوئے نوٹس نہیں ملیں گے، تب تک آپ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے۔ نہیں، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ آج میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آج آپ کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں تو آئی ایشور یو کہ آپ لوگ اردو میں بہت زبردست پرفارم کریں گے۔ یہ وہ ابتدائی چیزیں ہیں جن پر کام نہیں کیا جاتا، اور اچھے سے اچھا اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا بورڈ کے ایگزام میں یا پھر کالج کے اندر اپنے ٹیسٹ وغیرہ میں ٹھیک سے پرفارم نہیں کر پاتا۔ حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یار پیپر تو بہت اچھا کیا ہے، لیکن ایسا کیا ہے، کہاں کہاں خامی رہ گئی ہے۔ اور ایک پرابلم، اگر خامیاں رہ بھی جاتی ہیں، داغ تو اچھے ہوتے ہیں، غلطیاں ہونی چاہیے، لیکن آپ لوگ پھر ہچکچاتے ہیں، شرماتے ہیں، اور آپ لوگ اپنے اساتذہ کرام سے پوچھتے نہیں کہ ہم نے کہاں کہاں جو ہے نا غلطی کی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اردو ہے کیا۔ ان شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں، اردو آپ کے احساسات، آپ کی فیلنگ، آپ کی سوچ، آپ کے نظریات کا نام ہے۔ اردو میں کوئی بھی چیز اتھینٹک نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کہ میں کچھ ایک شعر کہتا ہوں، اس شعر کی فیلنگز یا پھر اس شعر کا میرے ذہن میں آنا یا پیدا ہونا یا شعر کا کریٹ ہونا، میری فیلنگز کچھ اور ہو سکتی ہے، آپ کی کچھ اور ہو سکتی ہے۔ آپ جو فیل کرتے ہیں شعر وہی ہے، میں جو فیل کرتا ہوں شعر وہی ہے۔ آپ نثر کا کوئی پیراگراف، نثر پارہ پڑھ رہے ہیں، اس نثر پارے میں رائٹر ایک میسج کنوے کرتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آج سے 50 سال پہلے جو لوگوں کے نظریات تھے، لوگوں کے مسائل تھے، لوگوں کی خوبیاں تھیں، لوگوں کے جو شاندار چیزیں تھیں، وہ اس دور کی تھی۔ آج کے دور کے مسائل اور ہیں، آج کے دور کے نظریات اور ہیں۔ آپ دیے گئے نثر پارے کو آج کے دور پر اپلائی کریں، اپنی فیلنگز پر اپلائی کریں آپ ان کو، اور اگر جب آپ ان کو اپنے نظریات سے دیکھنا شروع کریں گے، آپ جب پیپر میں جواب میں اپنی اٹیمپٹیشن رکھتے ہیں، جب آپ اپنی فیلنگز رکھتے ہیں، تو آپ کے پیپر کو چیک کرنے والے کا جو مزاج ہوتا ہے، اس کو نئے نوٹس مل رہے ہوتے ہیں، نئے نظریات مل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یار میں نے تو اس اینگل سے اس کوسچن کو دیکھا نہیں تھا، اس کا تو یہ اینگل بھی بہت زبردست ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں۔ آپ جو فیل کر رہے ہیں، آپ جو لکھ رہے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اسی کا نام اردو ہے۔ وہی پیپر ہے آپ کا جو آپ اپنی طرف سے اس شعر کو اسیس کر کے لکھ رہے ہیں، وہی اسی کا منتظر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے پیپر کو اٹیمپٹ کیسے کیا۔ آپ نے اوور رائٹ نہیں کرنا، آپ نے کٹنگ نہیں کرنی، آپ نے رموز اوقاف کا خیال رکھنا ہے کہ کہاں پر کامہ لگانا ہے،
کہاں پر جو ہے نا آپ لوگوں نے ختمہ کی علامت لگانی ہے، کہاں پر سکتہ کی علامت لگانی ہے، کہاں پر سوال نشان لگانا ہے، کہاں پر ندایہ کی علامت لگانی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ بھائی نمبر حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پیپر کے اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ جب اساتذہ کرام بتاتے ہیں آپ ذرا اس کو فوکس کیا کریں کہ آپ ایک نثر پارہ لکھتے آ رہے ہیں، تشریح کرتے آ رہے ہیں، جب آپ نے نیا پیراگراف بنانا ہے اس سے نیچے والی لائن کو چھوڑ دیں، پھر اس کے نیچے والی لائن سے لکھنا شروع کریں۔ ایسے جب آپ نے کوئی کسی کا قول کوڈ کرنا ہے تو آپ نے کامے لگانے ہیں۔ آپ نے کوئی آیت کریمہ کوڈ کرنی ہے، آیت کریمہ تو آپ نے کوڈ کر دی لیکن اس کا ترجمہ آپ ضرور لکھیں گے۔ آپ نے انگلش کی کوٹیشن کوڈ کرنی ہے، آپ نے انگلش کی کوٹیشن تو کوڈ کر دی کامے لگا کے، لیکن کامے لگا کے ہی اس کا ترجمہ ضرور لکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں، کٹنگ نہیں کرتے، پراپر لائنیں چھوڑنا آپ کو آ گیا تو بورڈ میں آپ کا پیپر انتہائی متاثر کن ہوگا۔ ایک بات اردو میں بڑی ڈسکس کی جاتی ہے کہ بھائی بچے کی ہینڈ رائٹنگ زبردست ہونی چاہیے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں خوبصورتی اثر رکھتی ہے، لیکن یہ حرف آخر نہیں ہے۔ کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ جو شکل کا اچھا انسان ہے اس کو معاشرے میں رسپیکٹ ملے اور اللہ نے اگر کسی کو کالا بنا دیا ہے تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو جو رنگ کا کالا ہے وہ منہ ہاتھ تو دھو لیا کرے۔ اب یہ تو نہیں کہ بھائی وہ میں رنگ کا کالا ہوں لہٰذا منہ ہاتھ دھونے سے فرق تو نہیں پڑتا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ کی اگر ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کٹنگ نہیں کرنی، آپ نے رموز اوقاف کا خیال رکھنا ہے، آپ نے گرامیٹیکلی جن جن چیزوں کو جیسے پٹ کرنا ہے آپ ویسے کریں۔ آپ نے شعر لکھا، آپ کو شعر کی علامت لگانی چاہیے۔ آپ نے کوئی قول کوڈ کیا کسی کا، آپ کو کامے لگانے چاہیے۔ آپ نے سوال کیا، آپ کو سوال نشان لگانا چاہیے۔ آپ نے آواز دی، آپ کو ندایہ کی علامت لگانا چاہیے۔ آپ نے 2-3 نام آ گئے ہیں، ان ناموں کے درمیان جو ہے نا آپ کو سکتہ کی علامت لگانا چاہیے۔ اور خاص طور پر فرسٹ ایئر کے بچے جب آپ مکالمہ کوڈ کرتے ہیں تو مکالمے میں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تو آپ جب بھی شعر کوڈ کریں گے اوپر والی لائن چھوڑ دیں گے، نیچے والی لائن چھوڑ دیں گے۔ ایسے آپ قول کوڈ کریں گے، اوپر والی لائن چھوڑ دیں گے، اس کو کوڈ کرنے کے بعد نیچے والی لائن چھوڑ دیں گے۔ جب آپ اس طریقے سے پیپر کو اٹیمپٹ کریں گے آپ کی کٹنگ نہیں ہوگی، آپ کی ہینڈ رائٹنگ جیسے بھی ہے اپنے تائیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ آئی ایشور یو کہ آپ کا پیپر بورڈ میں انتہائی حیران کن نتائج لے کر آئے گا، آپ کا پیپر انتہائی متاثر کن ہوگا۔ ایک بات اور بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں، کچھ بچوں کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہم سے شعر یاد نہیں ہوتے۔ میں آج ان شارٹ آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا فارمولہ دیتا ہوں۔ آپ فرسٹ ایئر میں ہیں یا سیکنڈ ایئر میں ہیں، صرف 20 شعر یاد کر لیں، اتنا تو میرے خیال میں کیا جا سکتا ہے۔ صرف 20 شعر یاد کر لیں، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ کیسے کیسے کرنے ہیں اب آپ نے یوں کرنا ہے، غزل کے لیے آپ لوگ میکسیمم 8 شعر یاد کر لیں۔ نظم میں حمد کے لیے آپ 2 شعر یاد کر لیں۔ نعت کے لیے یہ میں آپ کو حوالے کے اضافی شعر بتا رہا ہوں، نعت کے لیے بھی آپ 2 شعر یاد کر لیں۔ حب الوطنی یعنی ملک سے محبت پر بھی 3-4 شعر یاد کر لیں۔ اب آپ کو دیکھیں لگ رہا ہوگا کہ بھائی 8 شعر غزل کے لیے ہیں، جس کی بھی غزل آئے گی تشریح کرنے کے لیے شعر آئیں گے اس میں آپ بڑے شاندار طریقے سے ان 8 اشعار میں سے جو آپ کو فیل ہو رہے ہوں کہ یہ شعر کوڈ کیے جا سکتے ہیں، آپ 3-4 شعر کوڈ کر کے آپ کا کام ہو جائے گا۔ نظم میں آپ حمد کے لیے 2 یا 3 شعر یاد کر لیں، ایسے نعت کے لیے بھی 2 یا 3 شعر یاد کر لیں۔ تو میرے خیال میں نے آپ کو 20 کہے ہیں۔ تو اور فطرت پر بھی 4 شعر یاد کر لیں، یعنی اپنا ہریالی ہو گئی، پہاڑ ہو گئے، پانی ہو گیا، یہ جو بارش ہو گئی جیسے آپ کی برسات نظم ہے، تو ان پر بھی صرف 20 شعر یاد کر کے آپ فرسٹ ایئر کا پیپر بھی متاثر کن بنا سکتے ہیں، سیکنڈ ایئر کا پیپر بھی متاثر کن بنا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ اگر ان چند گزارشات پر عمل کرتے ہیں، پیپر کے اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ، آپ نے رموز اوقاف کا کیسے استعمال کرنا ہے، آپ نے کٹنگ نہیں کرنی، آپ نے کیا کرنا ہے اپنا
اوور رائٹ نہیں کرنا، شاندار طریقے سے جو ہے نا آپ لوگ ایسے پیپر کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کا پیپر انتہائی عمدہ رزلٹ لے کر آئے گا۔ ابھی آپ کا اینول ایگزام دور ہے، لیکن آپ کو میں آج سے ہی آپ اس فارمولے کے اوپر عمل کریں، اگلے ہی جو آپ کے کالج کے اندر ٹیسٹ ہوں گے ان میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کے نمبر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس فارمولے کو ترک نہ کریں، یہ اردو کے لیے انتہائی امپورٹنٹ فارمولہ ہے، یہ آکسیجن سلنڈر ہے اردو کے لیے۔ اگر آپ نے یہ پرووائڈ نہ کیا تو یہ اردو کی جان جا سکتے ہیں، یعنی آپ کے نمبر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سلنڈر کو استعمال کر لیا تو آپ کی زندگی دیر پا ہوگی، یعنی آپ کا پیپر نمبر لے کر آئے گا۔ السلام علیکم۔